السلام علیکم کلاس 10۔ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اچھی صحت میں ہوں گے۔ بیٹے آج ہم حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 14 پڑھیں گے۔ دونوں احادیث کا تقریباً جو مفہوم الگ الگ ہے، معنی الگ الگ ہے، لیکن مقصد ایک ہی ہے اور دونوں کا تعلق نمازوں سے ہے۔ ایک کا نماز جمعہ سے ہے، ایک حدیث نمبر 13 کا تعلق، اور حدیث نمبر 14 کا عام جو پانچوں نمازیں ہیں ان سے ہے، ان کے آداب سے متعلق یہ احادیث ہیں۔ آپ نے بہت دھیان سے سننی ہے اور بہت غور سے، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے کوسچنز پوچھوں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 13 ہے، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ بڑی سخت وعید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ نماز جمعہ اور آداب مجلس۔ اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی جمعے کے آداب بھی شامل ہیں، کسی مجلس میں جانے کے آداب بھی شامل ہیں، لوگوں کی رسپیکٹ کرنے کے، ان کے احترام کرنے کا ادب بھی شامل ہے۔ پھر آپ اپنی تہذیب اور آپ کا سلیقہ کیا کہتا ہے اس سے متعلق بھی ہے، اور آپ کو ڈسپلن بھی کرتی ہے یہ حدیث، آپ کو نظم و ضبط بھی سکھاتی ہے۔ معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یعنی ٹاپک جو ہے اس کا وہ نماز جمعہ ہے، لیکن دراصل یہ انسانی جو کردار ہے اس کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے یہ حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اور کیا تعلیم دیتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے۔ اسلام مسلمانوں کے اندر اخوت و بھائی چارہ، باہمی ہمدردی اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے نماز جمعہ جو کہ پانچوں نمازوں کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور اس کے آداب پر زور بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر آنے والے کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ مذمت کا مطلب یعنی اس کی نفی کی ہے، اس کو وعید دی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ کیوں؟ اس سے جمعے کے مقاصد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یہ غرور کی علامت بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے اور پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ وقت پر مسجد پہنچنا چاہیے، خاص طور پر جمعے کے دن۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے یا دیر ہو گئی ہے اس کو مسجد میں پہنچنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو لانگ پھلانگ کر آگے جائے اور مسجد کا جو احترام ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، مسجد کے تقدس کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری بات یہ کہ یہ اپنا غرور ہے کہ آپ چاہے دیر سے بھی آئے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مجھے جگہ آگے ہی ملنی چاہیے۔ یہ بہت بری بات ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا دین ہمیں تہذیب اور تمیز سکھاتا ہے، ہر جگہ، ہر موقع اور ہر مناسبت کے اعتبار سے، ہر موقع کی مناسبت کے اعتبار سے ہمیں تہذیب سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ جب ہم میل جول کریں یا جب ہم دوسروں کے ساتھ ملیں، جس جگہ اور جس موقع پہ جو ضروری ہے اس طرح تہذیب اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ اور اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ کسی کے اس طرح پھلانگنے سے اس کا پاؤں کسی کے کندھے یا ہاتھ سے ٹکرائے اور دوسروں کو چوٹ لگ جائے۔ اب اس طرح الانگ پھلانگ کر جلد بازی میں آ رہے لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے اپنی جگہ پر، وہ آ رہے، کسی کا ہاتھ اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے، کسی کا کندھا ٹکرا جائے، کسی کو بہت زور سے بھی چوٹ لگ سکتی ہے، جس سے آپ بھی گر سکتے ہیں اور دوسرے کو تو چوٹ لگے گی ہی لگے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس سے نمازیوں کی آپس میں لڑائی ہو اور مسجد کا امن و سکون برباد ہو۔ اب آپ نے ایک کردار ادا کر دیا اس طرح کی حرکت کر کے کہ مسجد میں جو ایک خاموشی تھی اور خطیب خطبہ دے رہا تھا وہ دے بھی نہ سکا،
اور آپس میں بھی نمازیوں کی لڑائی ہوگی، آپ کی کسی نمازی کے ساتھ لڑائی ہوگی، ان لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، تو ماحول خراب ہو گیا. وہ ایک امن و سکون والا جو ماحول تھا اس کو خراب کرنے کے ذمہ دار پھر ہم بن جاتے ہیں اگر ہم اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں، خاص طور پر مسجد میں. ویسے تو نظم و ضبط کا مظاہرہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہمیں ہر جگہ پر کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی پبلک پلیس ہو، کوئی بھی جگہ ہو، حتیٰ کہ اپنا گھر بھی کیوں نہ ہو. اگر ہم نے لوگوں کو تہذیب سکھانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود تہذیب یافتہ ہونا پڑے گا، ہمیں خود تہذیب سیکھنی پڑے گی، تبھی ہم کسی کو تہذیب سکھا سکیں گے. اگر ہم یہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے اندر یہ اچھی عادات اور اخلاق پیدا نہیں کرتے، تو چاہے ہم مسلمان ہوں اور بہت ہم خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والے ہوں، ہماری عبادت نامکمل اور ادھوری ہے اس وقت تک جب تک کہ ہمارے اندر یہ تربیت کی جو اوصاف ہیں اور خوبیاں ہیں وہ نہیں پیدا ہو جاتی. پھر ہم کچھ نہیں کسی کو سکھا رہے ہوتے بلکہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں الٹا دوسروں کا. پھر دوسرا اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ خطبہ دینے والا خطیب بھی اپنی بات لوگوں کو صحیح طریقے سے نہ پہنچا سکے گا، لہٰذا مسجد کے آداب میں یہ بات لازمی ہے کہ جب آپ جائیں مسجد تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. پھر چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی میں تمیز کی صلاحیت بخشی ہے، اس لیے اس کو تہذیب و سلیقے کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. مسجد میں داخل ہونے والا مسلمان اس وقت مہذب اور سلیقہ شعار دکھائی دیتا ہے جب وہ داخل ہونے کے بعد باقی لوگوں کے احترام اور مسجد کے وقار کا خیال رکھتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے بیٹے، یہ ہمیں ہماری پوری زندگی میں ڈسپلن کرتی ہے، نظم و ضبط سکھاتی ہے. اگر ہمارے اندر یہ ڈسپلن نہیں پیدا ہوتا تو ہماری عبادات بھی ادھوری ہیں اور ہماری عبادت کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا. عبادت کا صحیح مقصد اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ہمارے اندر یہ اچھی خوبیاں اور اچھے اخلاق، صبر، تحمل، برداشت اور ایک دوسرے کے لیے احترام، اور خاص طور پر اس جگہ کا احترام جہاں ہم جا رہے ہیں، اس کے تقدس کا احترام، اس کا خیال رکھنا ہم سب پر لازم ہے بحیثیت مسلمان. یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. دھکم پیل کرنا، دوسروں کو دھکے دینا، اپنی جگہ آگے بنانے کے لیے کوئی بھی کسی بھی حد سے گزر جانا، یہ انتہائی نامناسب اور ناپسندیدہ فعل ہے ہمارے دین میں، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ اور مقصد نہیں ہے اگر ہم اس طرح کی کوئی عبادت کرتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی مجلس میں آئے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور مجلس والے اس کے لیے وسعت پیدا کریں. اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پہلے سے موجود لوگ بھی نئے آنے والے کے لیے جگہ بنائیں. اب دونوں اطراف میں ذمہ داری ہے. اگر کوئی بعد میں مسجد میں آیا ہے تو جو پہلے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کے لیے تھوڑا سا رستہ بنا دیں اور اس کو آگے جانے کا رستہ دے دیں، یا اپنی جگہ میں تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں تاکہ اس کے بیٹھنے کی بھی جگہ بن جائے. اس کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوگی اور آپ کے عمل کی وجہ سے باقی لوگوں کے دل میں آپ کے لیے احترام پیدا ہوگا. اور ہم نے یہی دکھانا ہے. ہم نے اگر کسی کو کچھ دکھانا ہے تو اپنے کردار اور اپنے عمل سے ہی دکھانا ہے. مطلب خالی عبادت کرنا یا خالی اپنا مقصد حاصل کرنا، اپنا فائدہ، اپنا مفاد حاصل کرنا، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا ہرگز بھی. سب سے پہلے دوسرے کا خیال کرنا اور پھر اس بات کا حتی الامکان خیال کرنا کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی بھی قسم کی. اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے. یہ تربیتی اصول ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے. ہمارا دین بہترین دین ہے جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی کرتا ہے اور ہر جگہ اور ہر موقع کی مناسبت سے اصول بھی وضع کرتا ہے تاکہ مسلمان اپنے کردار و عمل سے سب سے ممتاز نظر آئے. وہ جہاں بھی جائے جب اس کے اندر یہ ڈسپلن، یہ نظم و ضبط اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا، اس کی ذات کا حصہ بن جائے گا، وہ دنیا میں کہیں بھی جائے گا وہ اس نظم و ضبط کو، اس ڈسپلن کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور اس کے کردار کو، اس کے عمل کو دیکھ کے باقی لوگ متاثر ہوں گے. اور یہی ہمارے دین کی تبلیغ ہے، گفتگو سے زیادہ عمل کر کے دکھانا. اور عمل ہم اپنی شخصیت اور اپنی ذات سے ہی کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ نماز جمعہ کا مقصد بھی ہے. اور جمعے کے دن کی میں نے پچھلی بھی حدیث میں آپ کو بتایا تھا بہت فضیلت اور بہت اہمیت ہے. اس اعتبار سے خطبہ جمعہ کی بھی اہمیت ہے. اور خطبہ جمعہ کو ڈسٹرب کرنا
مسجد میں شور اور غل پیدا کرنا یہ نامناسب عمل ہے اور ناپسندیدہ فعل ہے. وہ آپ کی جمعے کی نماز کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ مسجد کا سکون خراب کرتے ہیں. اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیے اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے اجتناب کریں اور گریز کریں. اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 14. یہ بھی نماز سے ہی متعلق ہے. وہ ہم نے نماز جمعہ سے خصوصیت سے متعلق پڑھی تھی، یہ ہماری باقی نمازوں سے متعلق ہے. اور کیا اس میں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ. جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو. یہاں پر بھی یہی چیز سکھائی گئی ہے کہ اگر جماعت کی نماز کھڑی ہوگی، اول تو آپ کی پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ وقت پر مسجد پہنچیں. اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھاگتے دوڑتے شامل ہوں کہ میں بس پہلی رکعت میں شامل ہو جاؤں کسی بھی طریقے سے. ایسا ہرگز نہیں کرنا. اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے ہیں. جتنی نماز آپ کو ملتی ہے، 1 رکعت ملتی ہے، 2 رکعتیں ملتی ہیں، 3 رکعتیں ملتی ہیں، وہ پوری کریں اور اس کے بعد جو رکعتیں رہ جائیں ان کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ خود پورا کریں گے. لیکن آپ کسی بھی طور مسجد کا امن و سکون اور اس کے احترام میں کوئی خلل ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے. اب یہاں پر باجماعت نماز کے آداب بیان کیے گئے ہیں. باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں، تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں. تکبیر اولیٰ کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر اولیٰ وہ تکبیر ہوتی ہے، پہلی تکبیر کو کہتے ہیں. اولیٰ کا مطلب پہلی یا اول تکبیر. وہ تکبیر ہے جو جب جماعت کھڑی ہونے کے لیے امام سب سے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے نیت باندھنے کے لیے، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں. تو یہ آپ تکبیر اولیٰ کا چونکہ ثواب اور درجہ بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو وقت پر مسجد پہنچنا لازمی ہے اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہونا بھی لازمی ہے. لیکن وہی کنڈیشن ہے آگے، بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور مناسبت کا خیال رکھنا چاہیے. اپنی عزت میں اور دوسرے کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو لوگ آپ کے بارے میں بھی غلط خیال رکھیں گے، اور اگر دوسرے کو نقصان پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں. جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کریں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے. لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، ناپسندیدہ فعل ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو منظم زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. ایک مسلمان جب پابندی سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اندر خود بخود نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. وہی والی بات ہے کہ ہمیں ہمارا دین ڈسپلن کرتا ہے. پہلی ڈسپلن کی مثال کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں 5 نمازوں کے ٹائمنگز ہی اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن کر دیے نا. ہر موسم کے حساب سے، گرمی ہے تو اس کے مناسبت سے، سردیاں ہیں تو اس کی مناسبت سے نماز کے اوقات آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتے ہیں اور وہ سب جگہ ایک جیسے، تقریباً ایک جیسے رہتے ہیں. سب سے پہلا ڈسپلن تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے، اذان کے ذریعے یہ دے دیا. اس کے بعد نماز قائم کرنے والوں یا نماز پڑھنے والوں دونوں اعتبار سے مسلمان کو ڈسپلن کر دیا کہ وہ اپنے اوقات کار، اپنے تمام کام، اپنی زندگی کو ان تمام نمازوں کے مطابق ڈسپلن کر لے. اس کے باقی کام سیکنڈ پرائرٹی ہونے چاہیے، دوسری ترجیح ہونی چاہیے، لیکن پہلا کام اس کی نماز ہونی چاہیے. جب وہ اپنے تمام کاموں کو اپنی نماز کے مطابق ڈسپلن کرے گا، نظم و ضبط پیدا کرے گا، اس کی اپنی ذات کے اندر خود بخود نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا. اور یہی نماز کا مقصد ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اپنے بندوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا، ان کے اندر، ان کے مزاج میں سلیقہ اور عمل میں پختگی اور شائستگی پیدا کرنا. یہی ہماری نماز ہمیں سکھاتی ہے. نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کے تمام لوازم پورے کرنا،
نماز کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے نماز سے، یہ حاصل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جماعت کی نماز سے. ٹھیک ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. یعنی کوئی شخص اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا ثواب نماز کے حساب سے 27 گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. لیکن حدیث کے مطابق یہ درجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل میں نظم و ضبط بھی پیدا کیا جائے. ہم ڈسپلن بھی تو کریں نا اپنے آپ کو، تبھی تو نماز کا فائدہ ہے. اور یہ ڈسپلن ہمیں اپنی زندگی کے باقی شعبوں میں بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. مثلا نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوڑ کر آنے سے چکنے فرش پر گر سکتے ہیں، جس سے آپ کو خود شدید چوٹ لگ سکتی ہے. مطلب فرش چکنا بھی ہو سکتا ہے، اس فرش پہ پانی بھی گرا ہوا ہو سکتا ہے، آپ تیزی سے آ رہے ہیں اور سلپ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ تو بہت بری چوٹ لگتی ہے، اور بعض دفعہ ہڈی تک کی ٹوٹ جاتی ہے لوگوں کی. مطلب اتنی شدید بھی چوٹ لگ سکتی ہے. تو اتنے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اطمینان اور وقار سے چل کے آئیں. یا کسی اور کو دھکا لگ سکتا ہے تو دوسرا نمازی گر جائے اور اس کو کوئی شدید چوٹ لگ جائے تو پھر اس کے ذمہ دار بھی آپ ٹھہرائے جائیں گے. اور یقیناً یہ ایک برا فعل ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا اور یا تکلیف دینا، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ اپنی ذات سے ہم نے دوسروں کو تکلیف نہیں فائدہ پہنچانا ہے. ہمارا دین کہتے ہے فیض پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ. نہ اپنی ذات سے کسی کے لیے شر پیدا کرو اور نہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ. اس لیے اس طرح کی کسی بھی حرکت سے مکمل اجتناب کیا جائے. دوڑنے بھاگنے سے مسجد کا ماحول بھی خراب ہوگا اور نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے گا. نماز باجماعت میں آداب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جس کی تعلیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. کوشش کریں کہ وقت پر مسجد پہنچیں تاکہ کوئی غلط حرکت سرزد نہ ہو. یہ صرف احادیث نہیں ہے بیٹے، اس کو اپنے عمل کا بھی حصہ بنائیے. اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بھی ڈسپلن کریں، اپنے اندر بھی نظم و ضبط پیدا کریں، اور یہی ہمارا مقصد ہے باجماعت نماز کا. دونوں احادیث ملتی جلتی ہیں. ایک حدیث میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، جمعے کی نماز کی اہمیت حدیث نمبر 13 میں بیان کی گئی ہے، اور اس سے متعلق آداب بیان کیے گئے ہیں، وہ آداب بھی ملتے جلتے ہیں. اور یہ 5 نمازوں سے متعلق حدیث ہے، اس کے اندر بھی وہی آداب تقریباً بیان کیے گئے ہیں. آپ لوگوں نے میرا لیسن تو یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، لیکن میں اب آپ سے کوسچنز پوچھوں گی. آپ میں سے کوئی پارٹیسپینٹ، کوئی بچہ میٹنگ چھوڑ کے نہیں جائے گا، اور میں سب سے باری باری پوچھوں گی اور مجھے آنسر بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگ اپنے مائکس ان میوٹ کر لیں، میری طرف سے آپ ان میوٹ ہیں بیٹا. جی ان میوٹ کیجئے احمد اپنے مائک کو. احمد، ارینا اپنے مائک کو ان میوٹ کریں بیٹا. جی ارینا، ارینا آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹے میرے؟ اپنے مائک کو ہاں ان میوٹ کریں بیٹے، خود سے کریں، آپ میری طرف سے ان میوٹ ہیں. یس مس. ہاں جی، آپ کو دونوں احادیث سمجھ آ گئی ہیں؟ یس مس. اچھا، اب میں کوسچن کروں گی اور آپ مجھے اس کا آنسر کریں گی. جو حدیث ہم نے پڑھی ہے جمعے کی نماز سے متعلق، جمعے کے دن سے متعلق، ذرا اس حدیث کو دہرا دیجیے بیٹے. اس حدیث کو پڑھنا ہے. ہاں جی، ریڈ آؤٹ کریں. ترجمہ: جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. تشریح: اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب ٹھیک ہے، مجلس، بس احترام انسانی. اتنا کافی ہے. مجھے یہ بتائیے، کیا ہمیں آپ نے اب جو میں آپ سے کوسچن پوچھوں گی نا، آپ نے وہ بک ریڈنگ نہیں کرنی، آپ نے اپنے اون ورڈز میں بتانے آپ کو اس حدیث سے کیا سمجھ آئی، کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں. ہمیں جب ہم جمعہ پڑھنے جائیں تو ہمیں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا،
جی فاطمہ آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں بیٹا. اب ارینا آپ نے میوٹ نہیں کرنا, ابھی انمیوٹ ہی رہنے دی. جی فاطمہ آپ کو حدیث سمجھ آئی ہے؟ یس مس. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ جو دوسری حدیث پڑھی ہے ہم نے, حدیث نمبر 14, اس کا ذرا ترجمہ پڑھ دیجئے مجھے. ترجمہ. جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ. جب نماز تم پالو اسے ادا کرو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کہ اس حدیث میں کیا بتایا گیا, اپنے اون ورڈز میں بتائیے. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں آرام سے جانا چاہیے, اطمینان سے دوڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیے. اور جب وہ باجماعت نماز پڑھے ہوں تو ہمیں ادھر سے ہی شروع کر لینی چاہیے اور بعد میں اسے پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر دوڑتے بھاگتے جائیں گے, اس کا کیا نقصان ہوگا؟ ہمیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور کسی اور کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. کسی کو اگر ہم دھکا دیں تو اسے بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ لوگ یہ آنسر کریں کہ کیا آپ لوگ یہ احادیث جو ہیں وہ اپنے رجسٹرز پر لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ جو نوٹس میں گروپ میں شیئر کر رہی ہوں؟ جی بیٹے لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارینا, فاطمہ سبھی نے اسٹارٹ کیا. کیوں بیٹے؟ اگر آپ کو کوئی میسج آ جائے ہوم ورک کی